جب جب خطرہ ہو محسوس بنیانوں محسوس. گزشتہ سال مئی کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان اور پاکستانی عوام کو ایک بہت بڑی خوشی عطا فرمائی اور عالمی سطح پر ایک عزت اور مقام عطا فرمایا. یہ خوشی، یہ عزت اور مقام، اس کی بنیادی وجہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اسی مناسبت سے آج آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت اور فضیلت پر مختصر سی بات ہوگی. اسلام کے بنیادی احکام میں سے ایک حکم جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اگر یوں کہا جائے کہ تمام اسلامی احکام کی بقا اور تحفظ کے لیے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر جہاد فی سبیل اللہ کو لازم اور فرض قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سالہ زندگی میں ایک قوم تیار کی، ایک جماعت تیار کی، جس کی اخلاقی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور سیرت و کردار کے اعتبار سے ان کو ایک بہترین مقام تک پہنچایا. اور پھر اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے اہل ایمان کے ساتھ، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم ایمان والے ہو تو پھر غلبہ تمہارا ہی ہوگا. اس غلبے کو عملی طور پر حاصل کرنے کے لیے مدنی زندگی کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جہاد کی اجازت عطا فرمائی اور ان پر جہاد کو فرض اور لازم قرار دیا گیا. لفظی اعتبار سے جہاد جہد سے نکلا ہے، جس کا معنی محنت، کوشش اور مسلسل جد و جہد ہے. اصطلاحی اعتبار سے دین اسلام کی سربلندی کے لیے مسلمانوں کے غلبہ کے لیے کی جانے والی ہر کوشش کو آپ جہاد کہہ سکتے ہیں. اسی وجہ سے علماء اور مفکرین جہاد کی بہت سی اقسام بھی بیان فرماتے ہیں. جیسے جہاد بالعلم ہے، جہالت کے خاتمے کے لیے علم کی روشنی پھیلانا، لوگوں کو حقائق سے آگاہ کرنا، یہ بھی ایک جہاد ہے. اور الحاد، کفر، نفاق اور نفرت کے رد میں اپنے قلم سے محبت، حق اور حقیقت کا پرچار جہاد بالقلم کہلاتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کے راستے میں محنت اور کوشش کرنے والوں کے ساتھ مالی تعاون اور اپنی افواج کے ساتھ مالی تعاون جہاد بالمال کہلاتا ہے. لیکن قرآن کریم نے جس معنی اور مفہوم کے لیے اس لفظ کو سب سے زیادہ استعمال کیا ہے وہ ہے قتال فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں میدان کارزار میں اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا. اس کو جہاد فی سبیل اللہ کی سب سے اعلیٰ اور بہترین صورت قرار دیا گیا ہے. اور قرآن کریم نے جا بجا جہاد کی فرضیت کو بھی بیان فرمایا ہے اور جہاد کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا ہے.
میں نے آپ کے سامنے پہلی آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، کہ جو لوگ تم سے لڑائی کریں، تمہارے ساتھ قتال کریں، تم بھی اللہ کے راستے میں ان کے ساتھ قتال کرو، جہاد کرو۔ ولا تعتدوا، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ کریم نے فرمایا کتب علیکم القتال، جہاد تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یہ فرضیت جہاد کا ابتدائی زمانہ ہے۔ ظاہر ہے جہاد میں آدمی اپنی جان کی سب سے پہلے بازی لگاتا ہے، اور جان کی بازی لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر قتال، جہاد فرض کر دیا گیا ہے، اگرچہ وہ تمہیں ناپسند ہوگا۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو تمہیں ناپسند ہوگی لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہیں۔ اسی طرح اللہ کریم نے جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے اور مجاہدین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں یقاتلون فی سبیلی، جو اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں، صف باندھ کر جیسے سیسا بنائی ہوئی دیوار ہو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یعنی جب اہل ایمان کافروں کے مقابلے میں نکلتے ہیں تو ان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہوتا ہے، آپس میں ان میں اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے، اور ان کے نکلنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے دین کی سربلندی ہوتی ہے اور اہل ایمان کا غلبہ ہوتا ہے۔ اہل ایمان کا غلبہ اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے کی جانے والی وہ تمام کوششیں جو اسلامی ریاست کی طرف سے کی جائیں، تمام اہل ایمان کا یہ فرض ہے کہ اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اور پھر مجاہدین کی اخلاقی معاونت بھی انتہائی ضروری ہے۔ بسا اوقات آدمی کے نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن مملکت خداداد، اسلامی ریاست کا تحفظ، اسلامی ریاست کی بقا، امن کا قیام اور فتنے کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کوششیں اللہ رب العالمین کے حکم جہاد سے متعلق ہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکلے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اہل مکہ نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کا بدلہ انہیں ضرور ملے گا۔ اور پھر جب اللہ کریم نے جہاد کا حکم نازل فرمایا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب قتال ضرور ہوگا اسلام کے مخالفین کے ساتھ اور مسلمانوں کے مخالفین کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ افضل ایمان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان۔ پھر سوال کیا گیا اس کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد افضل ترین عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک صبح اور ایک شام جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اہل ایمان کے تحفظ کے لیے، فتنوں کے خاتمے کے لیے ہو، وہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دفعہ بھی کافروں کے مقابلے میں لشکر بھیجا، اس میں اکثریت آپ نے خود قیادت فرمائی۔ یعنی غزوات کی اگر آپ تفصیل نکال کر دیکھیں تو بڑے بڑے جتنے بھی غزوات ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قیادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بدر سے غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا شروع کریں تو آپ کو یہ حقیقت معلوم ہوگی کہ چھوٹے غزوات اور سرایہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سپہ سالار بنا کر بھیجا، لیکن اکثریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرنٹ لائن پر آپ کو نظر آتے ہیں۔ اور پھر وہ شخصیت جس کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی، یہ سارا جہان سجایا گیا، اس نے اللہ کے راستے میں اعلی کلمت اللہ کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اہل ایمان کے غلبہ کے لیے کتنی بڑی قربانی دی کہ میدان احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کافر حملہ کرتے ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، خود کی کڑی آپ کے رخسار مبارک میں پیوست ہو جاتی ہے۔ یہ عظیمت اور یہ قربانی کس لیے دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ایمان والوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اہل ایمان ہر وقت بنیان مرصوص بن کر رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ دین اسلام جہاد شدت پسندی کے لیے فرض نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی صرف دعوت ہی دعوت پر مشتمل ہے، اور آج بھی اہل ایمان کا طریقہ اور وتیرہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں، اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچائیں، اسلام کی دعوت پہنچائیں۔ لیکن جب غیر مسلم تعصب، عناد، ضد اور تعصب کی راہ پر آ جائیں، جب وہ اسلامی ریاست کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے درپے ہو جائیں اور مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کی سازش کرنے لگ جائیں، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے قتال اور جہاد کا حکم آتا ہے، اور پھر اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ دین اسلام اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے جہاد کو فرض قرار دیتا ہے۔ دین اسلام اہل ایمان کے تحفظ کے لیے اور مظلوم مسلمانوں کی معاونت کے لیے جہاد کو فرض قرار دیتا ہے۔ دین اسلام
فتنوں کے خاتمے کے لیے اور ایسے دشمن کہ جو کبھی سامنے آ کر اور کبھی پیٹھ پیچھے اسلام پر بھی وار کرتے ہیں اور مسلمانوں پر بھی وار کرتے ہیں، ان کی سرکوبی اور خاتمے کے لیے جہاد کو فرض قرار دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا یہ فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ پوری دنیا میں ہمارا ایک ہی ترانہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور یاد رکھیں، مسلمان ہونے کے بعد ہمارا دوسرا فخر اور ہمارا دوسرا امتیاز پاکستانی ہونا ہے۔ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اسلامی ریاست پاکستان سے اسلام اور مسلمانوں کی جو خدمت دی ہے وہ شاید کسی اور خطے سے نہیں لی گئی۔ اس لیے ہمیں جس طرح اسلام کے ساتھ وفاداری کو نبھانا ہے، اسی طرح اپنے وطن عزیز پاکستان کے ساتھ وفاداری کو بھی نبھانا ہے۔ اور پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہماری فوج ہے۔ فوج کے کسی عمل سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ کبھی اپنی فوج کے خلاف کسی قسم کے پروپیگنڈے میں کبھی بھی شامل نہ ہو۔ اس لیے کہ فوج کے خلاف پروپیگنڈے میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود اپنے اس مملکت خداداد پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے 1947 میں ایک انعام کے طور پر ہمیں عطا کی ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، بغیر کسی اختلاف کے، تفریق کے اور بغیر کسی سیاست کے، ہم اپنے ان مجاہدین کے ساتھ ہیں کہ جو ہماری سرحدوں پر دن رات حفاظت کے لیے مامور ہیں، اور انہوں نے جب بھی دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا، اسلام اور مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اللہ کریم اپنے دین پر مکمل عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔